حضرت شیخ ابو یعقوب نہرجوری آپ بیان کرتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کیا عارف اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیز کے ملنے پر بھی افسوس کرتا ہے؟ یعنی کوئی چیز نہ ملے تو افسوس کرتا ہے، کسی اور چیز کے نہ ملنے پر افسوس کرتا ہے؟ آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا اسے اللہ کے سوا کوئی اور چیز دکھائی دیتی ہے؟ عارف کو تو صرف اللہ ہی دکھائی دیتا ہے، وہ ہر وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، وہ ہر چیز میں رب کو تلاش کرتا ہے، اس کا محو مرکز صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، وہ بہانے سے اپنے رب کے تذکرے کرتا رہتا ہے، وہ ہر چیز، وہ کسی چیز کو اور کوئی چیز اسے دکھائی نہیں دیتی، وہ ہر چیز میں اپنے رب کو تلاش کرتا ہے۔ وہ اس پر افسوس کرے، وہ کیسا افسوس کرے کہ جب اس کے محو مرکز، اس کی چاہت، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی منشا صرف اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو پھر اسے دنیا کی کسی شے کی ضرورت نہیں، اس کی دنیا کی کسی شے پر نگاہ نہیں ہوتی۔ اور آپ فرماتے ہیں زوال اور فنا کی نگاہ ہے، یہ زوال اور فنا کی نگاہ ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ جان لیں کہ میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں، کس قدر انتظار کر رہا ہوں، اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں۔ یعنی جو مکھ موڑے ہوئے ہیں، جو اپنے رب کی طرف دھیان نہیں کرتے، دنیا میں گم ہو چکے ہیں، دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، دنیا میں ڈوب چکے ہیں، اور دنیا کی محبت میں مست ہو چکے ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے دھیان ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے وحی کی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف، یہ جو مکھ موڑنے والے ہیں ان کو خبر ہو جائے کہ رب کتنا انتظار کر رہا ہے، اور وہ تو آوازیں دے رہا ہے ارجع الی ربک، آجا اپنے رب کی طرف، آجا اپنے رب کے پاس۔ مکھ موڑنے والو، تیرا رب کس قدر انتظار کر رہا ہے، اور ان پر مہربانی کرنے والا، دوستان کیسے مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی معصیت کاریوں کو، ان کے گناہوں کو ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، گناہ لے کے آ جائے، گنہگار ہو، بدکار ہو، ہر طرف سے دھتکارا جائے، ہر طرف سے پھٹکارا جائے، ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، کوئی بھی سینے لگانے کو تیار نہ ہو، کوئی بھی اپنے دروازے پر دیکھ لے تو دھتکار دے، اور اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، اور اپنے گھر کے لائق نہ سمجھے، ہر ایک کی طرف سے دھتکار مل جائے، کوئی بھی سینے لگانے کو تیار نہ ہو، تو دوستان گرامی قدر تیرا رب پسند کرتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو، اور جو گنہگار ہے اس کی طرف قدم بڑھائیں، اس کی طرف آ جائیں، تو وہ آواز دیتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں دھدکارنے والا نہیں، میں تو پیار کرنے والا ہوں، میں تو معافیاں دینے والا ہوں، میں تو تجھ پہ کرم کرنے والا ہوں، تو آ جا، گناہوں کا ڈھیر لے کے آ جا، یہ زمین اور آسمان کا جو خلا ہے یہ اپنے گناہوں سے بھر دے، یہ خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہو، اور ہر اطراف سے تجھے ٹھوکر ملے، ہر اطراف سے تجھے دھکے ملے، دھدکار ملے، کوئی بھی اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں، کوئی بھی تجھے اپنا بنانے کو تیار نہ ہو، تو تیرے رب کا دروازہ کھلا ہے، وہ تو پسند کرتا ہے کوئی آئے تو صحیح، میں اس پر کرم کر دوں۔ اور عزیزان محتشم پھر فرماتے ہیں تو وہ میرے شوق میں مر جائیں، اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کس قدر انتظار کر رہا ہے وہ بگڑے ہوئے لوگوں کا، وہ منہ پھیرے ہوئے لوگوں کا، جو اپنے رب سے مکھ موڑ چکے ہیں، اللہ ان کا انتظار کر رہا ہے، آ جا۔ وہ ایک اللہ والے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، وہ رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، ہجوم تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ کہکے لگا رہے تھے، وہ آنسو بہا رہے تھے۔ پھر کسی نے دیکھا وہ قبرستان میں کھڑے ہیں، پھر رو رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں۔ ادھر رونے کی وجہ پوچھی، جب لوگ کہکے لگا رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے،
لوگ خوشی منا رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت لوگ تو ہنس رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ کہ آج وہ کہتا ہے آجا ارجع الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس۔ آج وہ آوازیں دے رہا ہے، آج اللہ پکار رہا ہے، آجا سارے گناہوں کو چھوڑ کے آجا، سارے گناہ لے کے آجا میرے بندے، میں تجھے معاف کر دوں، میں تجھے بخش دوں۔ آج وہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں مان رہا ہے۔ جب قبرستان کے پاس پہنچے اور وہ رو رہے تھے، پھر وجہ پوچھی آج کیوں رو رہے ہو؟ لوگ ہنس رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ آج قبرستان کے پاس ہیں اور رو رہے ہیں کہ آج اور بات ہو گئی ہے۔ کہ آج کیا بات ہے؟ کہ آج یہ کہہ رہے ہیں مان جا، وہ کہہ رہا نہیں، وقت گیا۔ آؤ عزیزان محتشم، آج وقت ہے، ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس گنہگار آئے اور وہ معاف کر دے، وہ اس کو معافی دینا پسند ہے۔ بلکہ اللہ پاک سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصے کو قابو کرتے ہیں، والعافین عن الناس، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ درگزر کرتا ہے، بندہ بندے کے ساتھ درگزر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، کوئی اور انہیں محبوب بنائے نہ بنائے، تیرا رب انہیں محبوب بنا لیتا ہے۔ جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، تو اللہ کو تو یہ بات ہی پسند ہے کہ درگزر کرنا۔ تو آؤ، جب اس کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنا سایہ کرم کر دیتے ہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، یہ میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو موڑے ہوئے ہیں، دنیا میں مست ہیں، دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا ان کی غرض و غایت ہو چکی ہے، جو گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، جو گناہ کی بیماری ان کو چمٹ گئی ہے اور گناہ سے کنارہ کش نہیں ہو رہا ہے، مجھ سے مکھ موڑ چکے ہیں اور گناہ کی لذت میں ڈوب چکے ہیں۔ جو لوگ میری طرف آتے ہیں، جب گناہ کی لذت میں ڈوبے ہوئے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں ان پر راضی ہو جاتا ہوں، میں ان پر راضی ہو جاتا ہوں۔